السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے؟ فیض بھی ہے؟ جی فیض بات کر رہا ہوں. ارے فیض بھی، میں محمد عارف بول رہا ہوں. جی بولیے. وہ نظر سے بول رہا ہوں میں، ذرا ان سے بات کرو. آپ جی ہاں ہیلو، ذرا ان سے بات کرو 1 منٹ. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فیض بھائی خیریت؟ الحمد للہ خیریت. ماشاء اللہ. میں محمد الطاف بول رہا ہوں احمد نگر سے. جی بولیے الطاف. یہ دراصل ہمارے بھائی جان جو ہے تو مسجد کے اندر ملے ہم کو. جی جی. تو میں نے ان کو دیکھا تو وہ جو ہے تو سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. جی جی. تو میں نے ان کو پوچھا کہ مولا بھائی آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہو جی. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر ایسی کیا خرابی ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے؟ تو اس کی دلیل دو تو ذرا. آپ کو کون لگا ہے؟ اچھا تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چونکہ بہرحال یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا. جی جی. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بہرحال اس تعلق سے بھی روایتیں آتی ہیں لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن بہرحال اگر لوگوں کو لگے گی چونکہ اتباع سنت میں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اتباع سنت میں عمل کریں گے. اور حدیث. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فیض بھائی. جی جی. وہ اصل تو میں ٹریفک میں تھا. اچھا طالبہ کیا تھا، آپ کا نمبر بنایا تھا. ہاں یہ تو ابن خزیمہ کی وہ روایت ہے جو میں بتا رہا تھا ہاتھ باندھنے کی. اچھا سنائیں گے روایت پوری. بہرحال میرے پاس ابھی کتاب تو نہیں ہے، بس اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جو ہے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے بول کر. اچھا اچھا. ابن خزیمہ میں ہے. ابن خزیمہ کی کوئی حدیث نہیں، کتب ستہ میں نہیں ہے. اچھا تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث سیاہ ستہ کے اندر نہیں ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ابو داؤد کی ایک آتی ہے روایت. اچھا ابو داؤد کے اندر بھی، لیکن وہ ابن خزیمہ کا اصل تو صحیح جو حوالہ ہے اسی کا ہے، ابن خزیمہ کا. اور ابو داؤد میں بھی ہے ایک حدیث. ابو داؤد میں بھی ہے بہرحال، لیکن ابو داؤد کے اصل وہ تو نسخے جو ہے ایک سے زائد آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال کچھ نسخوں میں موجود ہے، کچھ نسخوں میں نہیں ملتا ہے. تو ابو داؤد کے کچھ نسخوں میں ملتا ہے، کچھ نسخوں میں نہیں. جی جی جی. ابو داؤد چونکہ بہت چلنے والی کتاب تھی اور اس کے کئی نسخے ہیں جو مارکیٹ میں چلن میں ہیں. ہاں. تو کچھ روایت، کچھ حدیثیں آگے پیچھے ہوتی ہے ان کے اندر. تو اس وجہ سے میں نے ابن خزیمہ کا حوالہ آپ کو دیا، اس میں یہ روایت ہے. ابن خزیمہ کے اندر ہے. جی. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کہاں ہے؟ ناف کے نیچے کی تو بہرحال ابو داؤد کے اندر ہی روایت ہے، اسی باب کے اندر 4-5 حدیثیں ہیں اس کے اندر. اچھا اچھا. ابو داؤد کے اندر. جی. اچھا تو یہ ابو داؤد کے اندر جو نسخے ہیں تو سیاہ ستہ کے اندر کون سا نسخہ شمار ہے؟ بہرحال ابو داؤد ہے، اس کو ایسا کوئی فرق نہیں کرتا. بس اتنا، بس کیونکہ اس کے نسخوں میں کچھ حدیثوں کا فرق ہوتا ہے. ابو داؤد کے اندر صرف یہ ایک ایسی کتاب ہے کیونکہ اس کا چلن بہت زیادہ تھا، تو کچھ جگہ کچھ نے سنا اور آگے بڑھایا اور کچھ روایتیں رہ گئی. تو بہرحال لیکن یہ ابو داؤد کے اندر ہی ملتا ہے بہرحال یہ روایت. ایسی بخاری شریف کی کچھ روایتیں ہیں؟ نہیں، کسی میں بھی نہیں. باقی میں کتب ستہ کی باقی 6 کتابوں میں صرف یہ کتاب ہی ایسی ہے. اچھا، یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ابو داؤد شریف ہے اس کے اور بھی نسخے ہیں؟ اس کے نسخے ایک سے زائد ہے. ہندوستانی سے دکن کا نسخہ ہے جو مشہور معروف ہے. جی، سعودی عرب میں آتا ہے. بس اسی کا ہے. تو بہرحال اس میں روایتیں جو موجود ہیں آپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے وہ نسخہ سیاہ ستہ کے اندر شامل ہے کیا؟ شامل ہے نا. ابو داؤد ایک ہی ہے، مطلب خالی وہ صرف میں جو بتا رہا ہوں آپ کو خالی حدیثوں میں کچھ فرق آتا ہے ابو داؤد کے اندر نسخوں میں. اچھا، تو پھر اس کو کیوں شامل کر دیا ابو داؤد کے اندر؟ مطلب جو ابو داؤد کے نسخے سے الگ چیز ہے وہ دوسرے نسخے کی ہے، تو اس نسخے میں کیوں داخل کر دیا اس کو؟ داخل تو کسی نے بھی نہیں کیا. کچھ اس کے اندر جہاں تک سنا پہلے، چونکہ پہلے پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا، لوگ لکھتے تھے حدیث ہاتھ سے. تو کسی نے کچھ حد تک کچھ لکھا اور کچھ بھول گیا، اگلے آدمی نے دوسرے نسخے سے اس کو کاپی کیا. بہرحال اس لیے میں نے ابن خزیمہ کا آپ کو حوالہ دیا تھا. ابن خزیمہ کے اندر بہرحال روایت ملتی ہے. اچھا اچھا. کتب ستہ کے اندر اس میں نہیں ہے وہ حوالہ. اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ابن خزیمہ میں ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث سیاہ ستہ کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے. ابو داؤد شریف کے اندر ہے. برابر. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کے حوالے کیا ہے؟ مطلب حوالے جو کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. تو ایک اصول تو آپ بنا رہے ہیں، ایک اصول میں بنا رہا ہوں. برابر. جی.
اور ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے. جی جی. ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم میرے بعد میری سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. جی جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خلفاء راشدین کے حوالے کیا. برابر. جی جی. اور جیسے آپ نے ابو داؤد شریف کے اندر کہا کہ اس کے اندر سینے کے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے. جی جی. برابر ہے. جی. تو یہ کس نے کہا؟ بہرحال یہ تو محدثین نے کہا. میرا اپنی کوئی رائے نہیں ہے. بہت سے محدثین ہیں. آپ بہرحال اس کی آپ ابو داؤد کی کوئی شرح لے کر آپ اس کی پڑھیے انشاءاللہ. آپ اس کے حوالے انشاءاللہ ملیں گے. اگر آپ بتا دیتے کہ اس کے اندر کون ضعیف ہے اور اس کو کس نے ضعیف کہا تو تھوڑی بات ہو جاتی. ہاں تو بہرحال جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو حدیث آپ بتا رہے ہیں اس کے حاشیے کے اندر شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے لکھا ھذا حدیث ضعیف. جبکہ آپ کہہ رہے ہو کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو حدیث ہے وہ صحیح ہے. اور ناصر البانی صاحب جو خود آپ کے بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف کہا. محمد ابن اسماعیل اس کے اندر ایک راوی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے. اچھا اچھا. اور بہرحال اگر مطلب اس چیز کو اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. اور مسئلہ کیا ہے معلوم کیا؟ جی. ہمارے بھائی جان جو کر رہے تھے تو کہہ رہے بھائی میں ایک دم صحیح حدیثوں پہ عمل کر رہا ہوں. جی جی جی. اور جیسے آپ بھی کہہ رہے ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے اور آپ کو دلیل پوچھ رہا تو کہہ رہے ہو کہ محدثین نے کہا اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو آپ کس کی تکلیف میں کہہ رہے تھے کہ حدیث ضعیف ہے؟ میں نے جو کتاب پڑھا ہوں ابو داؤد کی جو میرے پاس موجود ہے لائبریری میں تو اس کو لکھا ہوا ہے. مصنف کون تھے؟ اب مصنف تو بہرحال اس کو دیا ہوا نہیں کہ مصنف کون ہے لیکن کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ. محدثین کی بہت ساری اس میں جو ہے اقوال. فیض بھائی بغیر مصنف کے پڑھے بھی کتابیں پڑھ رہے ہو آپ؟ مطلب ابو داؤد کی مصنف خود امام ابو داؤد ہے اور اس کے اندر جو ہے مختلف علماء نے پھر اس کے اندر جو ہے جیسے سعودی عرب میں جو نسخہ چھپا اس کے اندر انہوں نے پھر علماء کے اقوال اس میں لکھ دیے کہ کیا لوگوں نے مجھے یہ کہا جی وہ حدیث ضعیف ہے تو کس بنیاد پر کہا؟ ہاں تو بہرحال اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. محدثین کے تعلق سے یہ اقوال ہے کہ فلاں راوی اس معاملے میں جھوٹ ہے اسماء الرجال کا. اس بنیاد پر میں نے کہا. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ صحیح ابن خزیمہ کا جو راوی ہے جی محمد ابن اسماعیل اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے. جی. تقریب التہذیب یہ آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا. جی جی جی. رجال کی کتاب ہے اس کے تحت لکھا ہوا ہے. تو پھر آپ یہ بغیر تحقیق کے کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے یا آپ امام بخاری کا قول چھپا کر ہم کو بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرے پاس جو نسخہ ہے جی تو اس نسخے کے اندر بہرحال وہاں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ سے میں پہلی بار آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ ہاں جی آپ سے میں پہلی بار بہرحال یہ سن رہا ہوں کہ بہرحال اس کے تعلق سے کہ وہ روایت ضعیف ہے. پہلی بار سنیں گے جی. لیکن دراصل ہم جو ہے جی تو تقلید کرتے ہیں لیکن اندھے نہیں کرتے ہیں. اور آپ جو یہ تقلید کر رہے ہو یہ اندھی تقلید کر رہے ہو کہ آپ کے پاس حوالہ تو ہے نہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ضعیف ہے. دیکھیے اب کیا کیسا ہے کہ آپ میرے سامنے تو موجود ہے نہیں. ٹھیک نہ ہی ہم دونوں کے بیچ میں ملیں گے. کتابیں بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کتابیں اس چیز پر. جی ایک کام کرنا جب آپ کتابوں کے پاس چلے جائیں مجھے فون لگا دینا. جی جی ہے نا. تو پھر اگر ہم وہاں جائیں تو بہرحال انشاءاللہ جی سامنے ہو تو پھر تفصیلی بات کر سکتے ہیں. ہاں بالکل آپ کتابیں سامنے رکھنا اور پھر بات کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے کبھی کسی سے مت کہنا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے. اگر آپ کو اگر یہ علم ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے تو امت کو اختیار دے دیجیے جو چاہے وہ عمل کرے. اچھا مطلب ابھی آپ کو ہو گیا اگر علم ہے ابھی اس کو اختیار ہو گیا کہ جو چاہے جس حدیث پر عمل کرے گا. سنیے نہیں مطلب آپ کو یہ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں مان لے رہا ہوں تو آپ کی بولنے کے حد تک یہ روایت نہیں ضعیف ہے سمجھ لیجیے. مجھے تو معلوم تھا کہ آپ کہنے والے ہو کہ ضعیف ہے. جی جی مجھے تو جی میں وہ تو مانتا ہوں نا. آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ ضعیف ہے میں بول رہا ہوں آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں بولنے والا ابو داؤد کی روایت ضعیف ہے. تو اس معاملے میں اگر دونوں ضعیف ہے تو امت کو اختیار دے دیجیے آپ کی وہ جو چاہے عمل کرے. اب آپ نے کسی کو روک کر پوچھا اس سے کہ آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں. ضعیف حدیث آپ کے کہنے سے ہوں گی یا وہ حدیث محدث کے کہنے سے ہوگی؟ تو
تو وہی بول رہا ہوں نا محدثین کے، میں نے کہا مطلب کہ حدیث ضعیف ہے میرے نزدیک، میں تو یہ کہہ رہا ہوں محدثین کے نزدیک وہ حدیث ضعیف، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں تو کون سے محدث کے نزدیک ضعیف ہے، ذرا سنا ہوں گی؟ بہت سارے محدثین ہیں جس کے اقوال اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اب چونکہ آپ اتنی تحقیق کر چکے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس نے کیا کہا اور کس نے کیا کیا. ہم نے یہ دیکھے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اندھی تقلید میں مبتلا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے تو ان سے بات کرتے ہیں ہمدردی کے ذریعے سے، اور اس میں بہت اچھی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہے. جی الحمد للہ. مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، جیسا کہ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے تو میں پھر اس معاملے میں یہ رائے کہوں گا کہ پھر آپ اختیار دے دیجیے اس شخص کی بات ضعیف حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ بھی ضعیف ہے نیچے اوپر بھی ضعیف ہے. آپ کو ذرا ہے تعدیل کرنا پڑے گی، جیسے ہم نے بتا دیا آپ کو. نہیں ٹھیک ہے نا، یہ بات دیکھیے آپ کو معلوم ہے ابن خزیمہ ہے، ابن خزیمہ میں فلاں روایت ہے، اور آپ کو یہ معلوم علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام بخاری نے اس کا یہ کہا. یہی بات آپ کو نہیں گر گئی یہ بات. آپ نے ابو داؤد کے تعلق سے بھی روایتیں پڑھی ہوں گی، اس کا بھی علم انشاءاللہ الحمدللہ آپ نے حاصل کیا ہی ہوگا کہ اس کے تعلق سے بھی اقوال علماء موجود ہے جو ہے وہ روایت ضعیف ہے بول کر. فیض عالم بھائی دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صحیح ابن خزیمہ پڑھی نہیں ہے. نہیں صحیح ابن خزیمہ ظاہر سی بات ہے میں نے اس کو نہیں پڑھی، میں نے اس کی روایت جی تو اس کی نقل بہرحال میرے پاس نقل موجود تھی، میں نے اس کی نقل دیکھی، میں نے اصلی کتاب نہیں دیکھی وہ. ہاں عربی میں میرے پاس وہ کتاب ڈی وی ڈی کی شکل میں، لیکن اصل کتاب میں نے کبھی جو نقل دیکھی اس کے اندر ناصر البانی صاحب کا نے دیکھا نہیں، اس میں نہیں تھا، اس میں نہیں تھا. اب آپ نے بولا تو مجھے پہلی بار پتا چلا. ٹھیک اس میں کوئی قول ایسا نقل نہیں تھا میرے بھائی. دراصل میرا یہ بولنا ہے کہ آپ کسی اچھے مفتی سے، کسی اچھے عالم سے رابطہ قائم کرے تاکہ آپ کو بھی اس تعلق کا علم ہو. اور میرا یہ بولنا ہے کہ جب تک ہم کو خود کو علم نہیں ہے تو ہم دوسروں کو اس معاملے کے اندر کسی پر جب الزام لگا رہے، آپ ایک محدث ایک حدیث پر جب آپ جرح کر رہے ہو اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ محدث کہنے والا کون ہے، کس صدی کا ہے، کب پیدا ہوا، اور آپ جرح کر رہے تو آپ کتنی بڑی غلط تقلید کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہی ہے کہ میں جرح میں نہیں کر رہا ہوں، میں نے جو آپ کو قول رکھا ہے علماء کے اقوال ہی رکھے آپ کے سامنے. میں نے لیکن علماء کے اقوال رکھنے میں بھی تو آپ کا انداز عجیب تھا. چلو ٹھیک ہے، مطلب انداز میں نے تو خالی آپ کو کہا ضعیف ہے بول کر، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ جو ہے نا کتابوں کے پاس ہو جب مجھے فون لگا دینا. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ وہی آتا ہوں. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے.